اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب تفسیر فرقان تفسیر موضوعی میں چل رہی تھی 24ویں درس۔ جناب جی 24ویں درس میں گفتگو ہماری کس کے بارے میں تھی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ جی یاد ہے ایک ایگزام سے پہلے ابھی یہاں 24ویں سبق میں یہ تھی کہ آپ کے بارے میں جو گفتگو چل رہی تھی، پچھلے تیسرے درس ہے جناب موسیٰ سے ریلیٹڈ، ویسے 24واں درس ہے۔ آغاز رسالت کب رسالت ہوئی وہاں تک ہم نے پچھلے درس میں وہ بتایا تھا، اس سے پچھلے درس میں کہ کب آپ کیسے کیسے وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے، مصر سے مدین کی طرف، اور راستے میں وہی جو وہ حادثات پیش آئے۔ پھر وہاں سے 10 سال رہنے کے بعد جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی۔ 10 سال وہاں رہنے کے بعد واپس مصر کی طرف پلٹے تو راستے میں آپ کو پھر کیا ہوا؟ رسالت پہ مبعوث ہوئے۔ پھر یہ آیت یاد ہے، فلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، سارا باهلی رات کو سارا کہتے ہیں رات میں نکلنے کو، سفر کرنے کو۔ آنس من جانب طور نارا قال لأهله، تو اپنے اہل و عیال سے کیا کہا، ہم تسوئے یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا آتیکم منها، یا تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کے آؤں آپ لوگوں کے لیے، یا جدوتی من النار، آگ کا کوئی حصہ لے۔ اس کا مطلب اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس رات کو نکلے تھے رات میں وہ سردی کی راتیں تھیں جی، اور سردی سے راستہ بھٹک گئے، اور سردی کی راتیں تھیں پلس راستہ بھٹک گئے تھے، ورنہ راستہ بھٹکتے وہ لائٹ اوپر پہاڑ پہ سے جلتی ہوئی آگ دیکھ کے تلاش میں کس چیز کی کہ شاید کوئی خبر مل جائے، کوئی راستہ۔ آتیکم منہا بے خبر، اس میں کوئی خبر، اس میں سے کوئی خبر لے آؤ، اس جملے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے راستہ گم کر دیا تھا۔ اور جو یہ کہا لعلکم تصطلون، تم لوگ اس سے تاپنے کا کام لے سکو، وہاں سے اگر ہو سکے تو آگ ہی لے آؤں۔ اس کا مطلب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سردیوں کی رات تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام معلومات اور گرمی کے وسیلے فراہم کرنے کے لیے جیسے ہی آگ کی طرف بڑھے، اچانک ایک درخت سے ایک ملکوتی آواز سنائی دی، اور پے در پہ اللہ کی طرف سے لطف اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے ہی بعد والی آیتوں میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاہا، جب وہ اس کے پاس وہاں پاس آئے، نو دیا انہیں ہم نے آواز دی، من شاط الوادی الایمن من بلقۃ المبارکۃ من الشجرۃ ای یا موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں رب العالمین، عالمین کا رب، نو ان القی عصاک، اور اپنا اپنا عصا ڈال دو، فلما رآہا، جب انہوں نے اس کو دیکھا، تہتز کأنہا جان، جیسے بہت بڑا اژدہا، ٹھیک ہے۔ پھر جو آپ ان کے قریب آئے تو وادی کے داہنے رخ سے ایک مبارک مقام پر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ عالمین کا پالنے والا ہوں، اور تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اور جو موسیٰ نے دیکھا تو عصا ایک سانپ کی طرح لہرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ پیچھے ہٹ گیا، پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو پھر آواز آئی کہ موسیٰ آگے بڑھو، رکو نہیں، کہ تم بالکل مامون ہو، محفوظ ہو، ذرا اپنے ہاتھ کو تو دیکھو، گریبان میں داخل کرو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید اور چمکدار بن کر برآمد ہو گیا، اور خوف سے نجات پانے کے لیے ید بیضا، اپنے پاؤں کو اپنی طرف سمیٹ لو، اپنے بازوؤں کو اپنی طرف سمیٹ لو۔ اب انہوں نے پیڑ کے واسطے سے جو آپ نے الہی کلمات سن کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند عالم کے ساتھ بات چیت کا پہلا موقع فراہم ہوا، اور پھر زندگی کے دوسرے مراحل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی خدا سے مسلسل بات چیت اور مناجات نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آپ تمام نبیوں کے درمیان کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلام الہی سننے اور آیات الہی کو دیکھنے کے ذریعے حضرت موسیٰ کی رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ ید بیضا اور معجز نما جو عصا دے کر آپ کو فرعون اور اس کے پیروکاروں کی ہدایت اور وحدانیت کی طرف دعوت پر ذمہ داری دی گئی، مامور کیا گیا، جیسا کہ بعد والی آیتوں میں اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فذلک کا برہانہ، یہ دونوں یعنی ید بیضا اور عصا برہانان، دونوں برہان ہیں، دلیل ہیں، من رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، لا فرعون کے لیے، و ملائہ اور اس کے ملا اس کے لشکر کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ فاسق اور بدکار ہیں۔ اب یہاں سے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان رسالت
اور فرعون کا رد عمل. ٹھیک ہے، جب آپ یہ لے کے وہاں پہنچے فاتیا ہو جی، وہ اپنے بھائی ہارون کو لے کر وہاں قصر میں پہنچے تھے. جب وہ دونوں وہاں فقولا، تو ان دونوں نے کہا انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. ولا تعذب، انہیں عذاب مت کرو، انہیں مت مارا پیٹو. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم یقیناً ایک اللہ کی طرف سے نشانیاں لائے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. یہ سب باتیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ فرعون سے گفتگو اور بات چیت کے دوران جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہمارا پروردگار نہیں کہا، ہمارا پروردگار کی طرف سے آیا اور ہمارا نہیں، بلکہ بجائے کیا کہا؟ تمہارا پروردگار کا لفظ استعمال کیا، تاکہ فرعون کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ تو جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے نہیں. ان کے بھائی ہارون کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ احساس ہو جائے کہ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، انہیں حکومت نہیں چاہیے، بلکہ خود اس کے پروردگار کی طرف سے وہاں بھیجے گئے ہیں. اشاروں اور کنایوں میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ ربوبیت کا دعویٰ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا جو تو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ تیرے رب نے ہمیں بھیجا ہے. جی، یہ مرتبہ بس ذات اقدس الہی سے مخصوص ہے. آپ نے اپنی باتوں کو نرم، پرلطف اور خوبصورت انداز سے بیان کیا. فرقان علی اصغر کہاں ہے جس سے فرعون غیظ و غضب کو قابو نا پاسی میں کہاں پاسی میں غیظ و غضب کو قابو میں رکھا جا سکے، اسے راہ ہدایت اور خوف خدا کی طرف رہنمائی کی جا سکے. لیکن فرعونیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننے اور ان کے آثار آشکارا معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں جادوگر کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے یہاں تک پڑھی تھی اور یہ کہا انہیں. پھر اس کے بعد اب فحشرنا فنادا فقال انا ربکم الاعلی، یہ بات ہم نے یہاں تک پڑھ دی تھی، اس کی یہ آیت پڑھی تھی وقال فرعون. اب یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ صاحبان اقتدار جو حکومت والے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں محض کس لیے کرتے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام فریبی کے لیے کرتے ہیں، تاکہ کچھ دن اور ان کی حکومت کی گاڑی کھینچ سکے. مگر یہ بھی سنت الہی ہے کہ ظالموں کو حکومت کو دوام نہیں. فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب بنی اسرائیل مصائب و مشکلات کے سبب مصر کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو فرعون اور اس کے سپاہیوں نے ان کا پیچھا کیا، مگر مشیت الہی سے، ارادہ الہی سے وہ سب کے سب غرق ہو گئے، جیسا کہ بعد والی آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واستکبرا، اور فرعون اور اس کے لشکر والوں نے کہ وہ ہوا وجنودہ فی الارض، اس نے اور اس کے لشکریوں نے، فرعون اور فرعون کے لشکر والوں نے ناحق زمین میں غرور کیا، غرور سے کام لیا بغیر حق. وظنوا، انہوں نے گمان کیا انہم الینا لا یرجعون، یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ہماری طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے، نہیں لائے جائیں گے، وہ ہماری طرف نہیں لائے جائیں گے، یہ سمجھ رہے تھے. فاخذناہ وجنودہ، ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا. فنبذناہم فی الیم، فنبذناہم فی الیم، اور سب کو دریا، یم یعنی دریا میں ڈال دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے. سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مدین سے، پہلے تو مصر سے مدین گئے تھے، کوئی جناب شعیب کی بیٹیوں والا قصہ، پھر آپ کی ایک بیٹی سے شادی ہونا، پھر 10 سال وہاں رہنا. اس کے بعد مدین سے مصر لوٹتے وقت خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب تک نبوت پہ مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے مدین سے مصر، تو کوہ طور پر گفتگو کی خدا سے. خدا نے جناب موسیٰ سے، جناب موسیٰ علیہ السلام رسالت پر مبعوث ہوئے، فرعون اور اس کی قوم کو وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے مامور کیے گئے. پھر عصا اور ید بیضاء سے آراستہ ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے تاکہ فرعون اور مصر کے لوگوں کی ہدایت کریں. فرعون نے کیا کیا؟ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون نے جادوگروں کو حکم دیا کہ اپنے جادو سے عصائے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں، اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی خبر لے کے آئے، لانے کے لیے اونچا قصر بنوائے. فرعون ان دو کاموں کے ذریعے جناب موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اثرات ختم کر دینا چاہتا تھا. صحیح سوال، قرآن آیات کی روشنی میں بیان کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح رسالت پر مبعوث ہوئے. آیات کی روشنی میں یہی کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات میں بھٹک، رات میں جا رہے تھے، سردیوں کی رات تھی، راستے بھٹکے.
آیت سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ایسے ہی حالات تھے کہ کوہ طور پر ایک لائٹ وہ جلتا ہوا چیز دیکھی، پھر کہا کہ رکو تم یہاں ٹھہرو، پھر میں جاتا ہوں کہ شاید کوئی خبر لے کے آؤں یا کوئی آگ ہی لے کے آ جاؤں اگر وہ آگ ہے تو، تاکہ تم اس کے تاپ سکو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں متعدد بار، مختلف بار، سب سے زیادہ خدا سے کلام کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کس طرح پیغام الہی پہنچایا؟ بڑے نرم لہجے کے ساتھ جناب اپنے بھائی جناب ہارون کے ساتھ جا کے کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ ید بیضاء اور عصا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر فرعون کا کیا رد عمل ہوا؟ اس نے کہا کہ ان کو جھٹلایا، ان کو ماننے سے انکار کیا اور ان کی مذاق بنائی، اور کہا کہ جاؤ ذرا کہاں اوپر ہے تمہارا خدا، کہاں ہے، ذرا قصر بنواؤ بڑا سا، میں اوپر سے دیکھ کے لاتا ہوں کہاں ہے تمہارا خدا، میرے علاوہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ تھا عصا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر کو بلایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر فرعونیوں نے کیا کہا؟ جادو کہا، نہیں پر دیکھا تھا انہیں دیکھ کر کہا جادو، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ اس درس کا۔ اگلا درس جو 25واں ہوگا وہ بھی جناب موسیٰ سے ہی ریلیٹڈ ہے، چوتھا درس، ٹھیک ہے۔ 8 چیزیں ہم نے اس میں پڑھی پچھلے 2-3 درسوں میں۔ 8ویں چیز جو پڑھی تھی وہ لاسٹ یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان رسالت اور فرعون کا رد عمل، کیا ری ایکشن تھا فرعون کا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت اور اس کے لطف و کرم پر بھروسے کے ساتھ معجز نما عصا اور ید بیضاء سے آراستہ ہو کر اپنے بھائی ہارون کے ہمراہ قصر میں داخل ہوئے۔ یہ باتیں پیش آئیں، سمجھ میں آیا؟ اور دلچسپ یہ ہے کہ تمہارے لفظ کا رب کا استعمال کیا، اب ہمارا پروردگار نہیں کہا۔ اور اپنی باتوں کو اتنے نرم اور پرلط اور خوبصورت، پرلطف اور خوبصورت انداز سے بیان کیا جس سے فرعون کے غیظ و غضب کو قابو رکھا جا سکے، اسے راہ ہدایت اور خوف خدا کی طرف رہنمائی کی جا سکے۔ لیکن فرعونیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننے اور ان کے آشکار معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں جادوگر کہنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جاءہم، جب ان کے پاس موسیٰ آئے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، قالو، تو ان سب نے کہا ما ھذا الا سحر مفتری، یہ جادو کے علاوہ کچھ نہیں، تو صرف گڑا ہوا جادو ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ایسی کوئی بات تو اپنے بزرگوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون نے بھی لوگوں کے ذہنوں کو منحرف کرنے، اپنی حیثیت اور مقام و منصب کو بچانے کے لیے 2 بڑے دعوے اور 2 اہم حکم صادر کیے۔ پہلا، اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ رب تو میں ہوں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بے اثر ثابت کرنے کے لیے حکم صادر کیا کہ نامور بڑے بڑے جادوگر بلائے جائیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں، جیسے سورہ نازعات میں ہے۔ فحشر فنادی، اور پھر سب کو جمع کیا، آواز دی، فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ دوسرا کام کیا کہ دوسرا ہی کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں کو خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ایک اونچا قلعہ بنوائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ڈھونڈ لائے، جیسا کہ سورہ قصص کی بعد والی آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ایھا الملأ، فرعون نے کہا ہے میرے مملکت کے رئیسوں، حکومت والوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے علاوہ کسی اور خدا کو تمہارے بارے میں نہیں جانتا، کوئی خدا کو نہیں دیکھا میں نے، نہیں جانتا، میرے علاوہ تو کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي حَامَانَ عَلَى الطِّينِ، اوقد لی، یا حامان کون تھا؟ اس کا فرعون کا وزیر تھا۔ کون تھا؟ حامان سے کیا کہا؟ تم میرے لیے، لہذا حامان تم میرے لیے مٹی کا کیا ہے، پجاوا لگاؤ، اور پھر ایک اونچا قلعہ تیار کرو۔ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، شاید میں موسیٰ کے خدا کی خبر لے کے آؤں، اطلاع لے کے آؤں اس پر چڑھ کر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا خیال تو یہی ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس درس میں بیان ہوئی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد